وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار متفق عليه۔ ایمان کی حقیقی لذت کس کو نصیب ہوگی؟ کون لذت اندوز ہو سکتا ہے؟ ایمان کی لذت کس کو حاصل ہوگی؟ پہلے بھی حدیث گزر چکی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو آپ لوگوں کے والد سے، آپ کی بچوں سے زیادہ محبوب نہ ہو، جو بہت سارے لوگوں سے میں زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ ابو حمزہ کہلاتے ہیں، ان کی دوسری روایت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقی لذت کس کو نصیب ہوگی؟ فرمایا اس کو نصیب ہوگی کہ جو کیا فرمایا کہ جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی اس کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی اور لذت حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا کہ جو آدمی جس کے دل میں، جس کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول تمام مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اللہ کی ذات زیادہ محبوب ہو، اللہ کے رسول زیادہ محبوب ہوں ساری دنیا سے، ساری چیزوں سے، تو یہ ایمان کی لذت حاصل کر لے گا۔ دوسری بات کیا؟ وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لا يحبه الا للہ، جب بھی کسی بندے سے، مخلوق سے، لوگوں سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے کرے، اپنی ذاتی کوئی غرض نہ ہو، اپنی ذاتی کوئی دشمنی کی وجہ سے بغض نہ ہو۔ محبت اور بغض دونوں چیزیں اللہ کے لیے ہو، جدا ہونا ملنا اللہ کے لیے ہو، بیٹھنا کھانا پینا یہ اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نہ ہو۔ اور فرمایا کہ تیسری کیا ہے کہ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی، کفر کے اندھیروں سے نکالا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اب اس کا اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہو، اتنا ہی تکلیف دہ ہو، اتنا ہی اس کو ناپسند ہو، جس طرح کہ اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے، یعنی جس طرح وہ نہیں چاہتا کوئی لوگ اس کو آگ میں ڈال دیں، جس طرح آگ میں ڈالنے سے اس کو تکلیف اور جو ہے اذیت محسوس ہوگی، اسی طرح یہ یعنی کفر کی طرف لوٹے اس کو زیادہ تکلیف ہو۔ کفر میں لوٹنے کا مطلب ہے جہنم میں جانا، اور دنیا کی جہنم سے آخرت کی جہنم بہت زیادہ ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ میں دنیا میں کہ جو جہنم ہے اس میں چلا جو دنیا کی آگ میں چلا جاؤں، تو وہ ہرگز یہ پسند نہیں کرے گا کہ جہنم کی آگ میں چلا جاؤں۔ تو کیا ہے بھائی، ایمان کی لذت اگر حاصل کرنی ہے تو غریب غربا سے محبت کریں، اللہ کے لیے کریں، لوگوں سے محبت کریں، اللہ کے لیے کریں، والد والدہ بہن بھائیوں سے کریں، اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کی چاہت اور منشا نہ ہو۔ اور اسی طرح جو ہے ایسے اعمال سے بچیں جو کفر کی طرف لے کر جائیں۔ ایک جان بوجھ کے کفر اختیار کرنا، ایک ایسے اعمال اور ایسے حرکات، ایسی چیزوں میں پڑے رہنا جو کفر کے اندر لے جاتی ہیں۔ نماز کا چھوڑ دینا ظاہری روایت کے مطابق آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ لا صام فی الاسلام لمن لا صلاۃ له، جو نماز نہیں پڑھتا گویا کہ وہ اسلام میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ان سے بچیں، اور جو ہے جیسے ہم آخرت کی آگ اور جہنم میں نہیں جلنا چاہتے تو دنیا کی جہنم میں آگ میں بھی ہم نہیں جلنا چاہتے، تو اس کا مطلب ہے ہم کفر کے قریب نہیں جانا چاہتے، تو ہمیں اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔